تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اپنی بھوک کی شکایت لے کر. غالباً کئی دنوں کا فاقہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان سے کہا کہ جاؤ ہمارے گھر کو جاؤ، جا کے امہات المومنین میں سے کسی کے پاس کچھ رہا تو کھا لے کے آؤ، میرا نام بولو بھیجے. آپ جا کے وہاں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے، آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھروں سے کیا جواب ملا آ کر انہوں نے مجلس نبوی میں سنایا. جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں، گھر میں پانی کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، انصار صحابہ ہیں اور صحابہ ہیں، سب کے سامنے فرمایا ہمارے اس مہمان کی میزبانی کرنے کے لیے تمہیں کوئی ہے؟ کوئی آج ہمارے اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. تو دعائیں لی اللہ کے وسلم کی اور اس مہمان کو ساتھ میں لے کر گئے. پہلے آگے آپ خود پہنچے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں، ان کی میزبانی کرنا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے گھر میں تیار کرو. تو وہ نیک بیوی نے کہا گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جس سے ہم بچوں کو کھلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، خود ہم بھی نہیں کھا سکتے، ایسی حالت ہے. تو شوہر بیوی سے کہہ رہے ہیں آج ماں باپ اپنی محبت میں اپنے بچوں کے لیے دوسروں کا حق مارتے ہیں، یہ انتہائی گناہ ہے. اس سے بچے کھا تو لیتے ہیں، پیٹ تو بھر جاتا ہے، مگر ان کا دل کبھی ایمانی نور سے نہیں بھرتا، ان کا کردار کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جن بچوں کو ہم حرام کھلاتے نا، محبت میں شفقت میں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کا بہت اچھا کیا، بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو برباد کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس حلال کا نہیں ہوتا تو بھوکا رکھتے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی، لیکن مستقبل میں اس حرام کا اثر اس کی زندگی پہ نہیں پڑتا. ایک حقیقت ہے، یہ چگنے والی باتیں ہیں مگر یہ حقیقت ہے. آج ہمارا معاشرہ جو ختم ہو رہا ہے نا، اس کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی خرابیاں ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کا مہمان ہے، وہ مہمان رسول ہے اور اس کو میں گھر تک لایا ہوں، تم کسی نہ کسی بہانے سے بچوں کو سلا دو، بھوکے ہی سلا دو، مہمان کو کھلائیں گے. بولے اب مہمان کو کھلانے کے لیے ہمیں خود بھی بیٹھ کے کھانا پڑے گا، ورنہ مہمان کیا سوچے گا. آج کے جیسا خود غرض مہمان تو نہیں کہ خود کی بھوک مٹا لے اور میزبان کا خیال نہ کرے. عام طور پہ آج ہوتا نا، وہ تو ایمان والے تھے، انہیں محسوس ہوتا کہ بھئی میرا میزبان تکلیف میں ہے تو خدا کی قسم ایک دانہ نہیں لیتا ہو. اسی لیے اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو سلا دو، اور اس کے بعد جب مہمان کو کھلانے کے لیے بٹھائیں، ہم بھی بیٹھ جائیں، تو تم چراغ کی روشنی بڑھانے کے بہانے بجھا دینا، چراغ کی روشنی بڑھانے کے بہانے بجھا دینا. ہم ایسا محسوس کریں گے، ایسی ایکٹنگ ان کے سامنے کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں، تاکہ ہمارا مہمان پیٹ بھر کھا لے، ہمارا مہمان پیٹ بھر کھا لے. اور وہ خاتون بھی ایسی خاتون تھی، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائیں. وہ صحابیہ نے اعتراض نہیں کیا، وہ اپنی خواہش نفس، ایک طرف امر رسول ہے، ایک طرف رسول کا حکم ہے، ایک طرف دل کی خواہش ہے. اپنی خواہش تو کیا ہے، اپنی بھوک مٹھائیں، اپنے بچوں کی بھوک مٹھائیں. حکم رسول یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کریں. تو انہوں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دیا اور مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا کھانے کے لیے، اور خود بھی کھانے کے لیے بیٹھے. خاتون اٹھی، چراغ بڑھانے کے بہانے چراغ بجھا دیا. اندھیرے میں ایسا کرنے لگے جیسے وہ بھی مہمان کا ساتھ دے رہے ہیں. مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا. صبح مجلس رسول میں پہنچے، وہ رسول کی مجلس تھی. رسول کس کے تھے؟ اللہ کے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کون بندہ کس لیے کون سا کام کر رہا ہے مخفی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو دیکھتے ہی فرمایا، اللہ کل کے تمہارے کام سے خوش ہوا، تمہارے کام سے اللہ خوش ہوا.
اس کے بعد سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ پاک فرماتا ہے یہ اپنے آپ پر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود محتاجی میں رہے، فاقہ کشی میں رہے، خود کی فاقہ کشی برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے جگہ باقی بھی نہ رہے تو خود ہی کے لیے کھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کا حق بھی مارتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ان کی حمایت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے کیونکہ وہ ایسے تھے، اب ہماری حمایت کے لیے کون آئے گا؟ بولی کون آئے گا؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، خواہش نفس کے سامنے رسول کا حکم آئے تو مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ نفس کی خواہش کی قربانی دے کر رسول کے حکم کی پابجائی کرے، اس حکم کو پورا کرے، تب جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔